اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس عثمانوی ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمن۔ آج 17 نومبر 2023 ہے، دن جمعہ کا ہے۔ اور ویسے تو پاکستان میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی واقعہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس پہ ہم کوئی بات نہ کر سکیں۔ تو آج بھی موضوعات تو بہت سارے تھے، چاہ بھی میں یہ رہا تھا کہ انہی موضوعات کو دیکھا جائے، خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں تو اس پہ میں کچھ اپنی موروثات پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ فلسطین کا المیہ ہے، بدستور چل رہا ہے، اس کے حوالے سے یقینی طور پہ بات کرنی چاہیے کہ حق کا تقاضا ہے۔ پاکستان میں سیاسی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کی بڑی چیزیں ہیں، لیکن آج میں فوکس کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی گزشتہ ہونے والی سماعت میں، جو کہ فیض آباد دھرنا کے حوالے سے ایک مشہور زمانہ فیصلہ ہے جسٹس اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جس میں انہوں نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا اور فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا۔ پھر اس فیصلے کے اوپر بہت ساری ریزرویشنز آئی تھیں اور بہت سارے افراد جس میں ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز اور ایون انڈیویجول جو ہیں اور کچھ سابقہ سرکاری افسران بھی ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے تھے اور ریویو پٹیشن داخل کی تھیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان پٹیشنز کو مطلب نئی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ معاملہ ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ پھر شومی قسمت کے قاضی جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، اور پھر انہیں یاد آیا کہ میں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی پٹیشنیں بھی تھیں نظر ثانی کی، انہوں نے ایک دن اس کو لگا دیا۔ پھر پتہ لگا سارے آ گئے، آہستہ آہستہ وفاق بھی آ گیا، ادارے بھی آ گئے، سیاسی پارٹیاں بھی آ گئیں اور انڈیویجول بھی آ گئے کہ جناب ہم نے نظر ثانی کی درخواست واپس لینی ہے۔ قاضی صاحب ایک ایک سے پوچھتے رہے ہو، بھائی کیوں درخواست دائر کی تھی اور اب کیوں واپس لے رہے ہو؟ تو دو سماعتیں اس پہ ہو چکی تھیں۔ خیال تھا کہ اب اس فیصلے کے بعد اصل میں ہوا یوں بھی تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک صدر پاکستان نے ریفرنس داخل کیا تھا ان کی زوجہ محترمہ کے کچھ اثاثوں کے حوالے سے، اور اس ریفرنس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اس پہ کاروائی چل رہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ پھر ایک لمبی سماعتوں کے بعد وہ 10 رکنی بینچ نے اس جو ہے صدارتی ریفرنس کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن اس میں 4 یعنی 4 ججز کی یہ تھا کہ معاملہ ختم ہے، لیکن 6 ججز نے کہا کہ اس کو مالی معاملات ہیں، کیونکہ اس لیے سپریم کورٹ اس میں اتنی وہ نہیں ہے، تو اس کو متعلقہ اداروں کے پاس دیکھنا چاہیے اور وہ اس کو دیکھ کے اس پہ فیصلہ کریں۔ پھر اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نظر ثانی کی اپیل کی تھی، یا نظر ثانی تھی یا اپیل تھی، تو اس میں پھر اس میں ایک ہوا تھا، ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے تھے تو ایک نئے جج آئے تھے، تو وہ جو ہے نا ان میں سے جو 6 ججز میں سے 3 ججز نے پھر فردر اپنی رائے چینج کر دی کہ جی معاملے کو آگے نہیں چلانا چاہیے۔ تو یوں وہ فیصلہ جو ہے یہ جو 6-4 سے تھا وہ پھر 3-7 سے ہو گیا، یعنی 7 ججز فیور میں تھے کہ اس معاملے کو آگے نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اس وقت کے صدر پاکستان اور آج کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے بھی بڑی باتیں سنی کہ جناب دیکھیں غیر آئینی تھا تو صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی بڑا دباؤ آیا کیونکہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے کیا تھا۔ اس وقت کے لا منسٹر فروغ نسیم جو تھے وہ منسٹری چھوڑ کے اس کے خلاف سرکاری وکیل کے طور پہ آتے رہے، تو ان پہ بھی بڑی تنقیدیں ہوتی رہیں۔ تو بعد میں خان صاحب تو کہہ بیٹھے کہ جی وہ ریفرنس تو میں نے اپنی مرضی سے داخل نہیں کیا تھا۔ تو اب وہی ریفرنس کا قضیہ چلتا آ رہا تھا۔ قاضی صاحب کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ وہ ریفرنس قاضی صاحب کو فیوچر جسٹس آف پاکستان بنانے سے روکنے کے لیے کیا گیا، اور وہ ریفرنس بھی سائڈ پہ ہو گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ اب وہ روز بیٹھ اب وہ انہوں نے اس کو نکال لیا، اب سارے کر کے ایک ایک کر کے سارے لوگ اپنی نظر ثانی کی درخواستیں بھی واپس لے گئے، لیکن بات کوئی تھمتی نظر نہیں آ رہی۔ معاملہ لگ رہا تھا، بس ظاہر تاثر یہ تھا کہ جو نظر ثانی کی جب درخواستیں واپس لے لی گئیں تو بھئی جو معاملہ نبڑ جائے گا۔
تو اب لیکن قاضی صاحب تو معاملے کو لے کے بیٹھ گئے، جب کوئی نظر ثانی کی کسی کو اعتراض نہیں ہے تو پھر آئے عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو پچھلی 2 سماعتوں پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ کہا کہ جی حکومت پھر اس پہ عمل درآمد کرے۔ تو اب پھر اس پہ وفاقی حکومت نے پچھلی جو تھی سماعت پہ ایک کوئی انکوائری کمیٹی کی دی تھی، جس قاضی صاحب نے کہا تھا یہ تو دور جھونکنے کے برابر ہے، یہ تو آپ حقائق سے نظر چرا رہے ہیں، اور آپ نے اس کے ایسے اوپن ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس طے کیے ہیں کہ اس میں سے کسی کو بھی تو نامزد نہیں کیا جا سکے گا۔ پھر اس کے بعد اسی سماعت میں انہوں نے ایک انکوائری کمیشن کی بات کی، تو اب کی سماعت جو کہ 15 نومبر 2023 کو ہوئی تھی، اس میں اٹارنی جنرل پاکستان نے ایک 3 رکنی جو ہے وہ ایک کمیشن کی تشکیل کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ ایک ریٹائرڈ آئی جی سید اختر علی شاہ جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، ایک اور ریٹائرڈ آئی جی ہیں اختر اعظم، وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ جو ہیں خوشحال خان، وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ اب کمیشن کا تشکیل ہو گئی، کمیشن کے ٹی آرز جو ہے نا بڑے معنی خیز ہے، یہیں سے معاملہ جو ہے کچھ لگ رہا ہے کہ اب کیا معاملہ کس شکل جائے گا، کہ ٹی او آرز جو طے کیے گئے اس کمیشن کے بارے میں، کہ وہ اس کے حوالے سے میں ابھی تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ انکوائری کمیشن تحریک لبیک کی مالی امداد، دھرنے کے حق میں بیان، فتوے دینے والوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں، سرکاری ملازموں سے ملوث ہونے کا تعین کرے گا۔ فیض آباد دھرنے کی انکوائری کے لیے قائم کیے گئے انکوائری کمیشن کی 10 نکاتی ٹی او آرز وضع کر دی گئی ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے کمیشن کے قیام اور ٹی او آرز کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے یہ کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کی سیکشن 3 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ ٹی او آرز کے تحت کمیشن انکوائری کرے گا کہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کو فیض آباد دھرنے اور دیگر واقعات کے لیے کوئی غیر قانونی مالی یا دیگر سپورٹ فراہم کی گئی۔ کمیشن ان لوگوں کے خلاف ایکشن کی سفارش کرے گا جنہوں نے فیض آباد دھرنے کے موقع پر یا اس سے متعلق ایسے احکامات اور فتوے دیے جو ضرر رساں تھے اور جن کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہوا۔ کمیشن پیمرا کے کردار کی بھی انکوائری کرے گا کہ اس نے ضابطۂ اخلاق اور قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے والے براڈ کاسٹرز اور کیبل آپریٹر کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا۔ کمیشن یہ بھی جائزہ لے گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح نفرت انگیز اور تشدد کو پھیلایا گیا۔ کمیشن اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات تجویز کرے گا۔ کمیشن یہ تعین کرے گا کہ یہ کسی پبلک آفس ہولڈر یا کسی اور کی جانب سے قانون یا فرائض کی ادائیگی میں کوئی خلاف ورزی کی گئی، اور اگر کی گئی تو کس نے کی۔ کمیشن کسی بھی سرکاری افسر یا فرد بشمول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنے والوں کی ذمہ داری کا بھی تعین کرے گا۔ اگر یہ افسران یا اہلکار یا افراد ملوث پائے گئے تو کمیشن یہ بھی تعین کرے گا کہ ان کے خلاف انضباطی کارروائی یا قانون کے تحت ایکشن درکار ہے یا نہیں۔ کمیشن یہ بھی سفارش کرے گا کہ ریلی یا احتجاج یا دھرنے کی صورت میں پولیس یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا اقدامات ضروری اٹھانے چاہیے۔ کمیشن وفاقی صوبائی حکومتوں کے لیے ایسا فریم ورک کی سفارش کرے گا جس کے ذریعے وہ مؤثر طریقے سے ایسے لوگوں کی مانیٹرنگ کر سکے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے گا جو نفرت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وکالت کرتے ہیں۔ کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ انصاف کا تقاضا سمجھتے ہوئے یا فیض آباد دھرنے کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہو تو کسی بھی معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ کابینہ ڈویژن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام وفاقی اور صوبائی اتھارٹیز کو پابند کیا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کو اس کے فرائض کی انجام دہی میں ان سے مکمل تعاون کریں اور اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ کمیشن کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیشن اپنا ایک سیکرٹری مقرر کرے گا۔ کمیشن نوٹیفیکیشن کے بعد فوری طور پہ کام شروع کرے گا اور 2 مہینے کے اندر وفاقی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کرے گا، اور اگر کمیشن کو مزید وقت درکار ہوا تو وفاقی حکومت اس کی مدت میں توسیع کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ 15 نومبر کو یہ سماعت ہوئی، تو 16 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب اس سماعت نامے میں کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ماضی کے پرتشدد واقعات کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، نہ ہی وہ کوئی کارروائی ہو سکی۔ حیرت کی بات نہیں کہ فیصلے پر عمل نہ ہونے سے ذاتی مقاصد کے لیے پرتشدد واقعات کرنا معمول بنا۔ آزاد عدلیہ کے لیے جد و جہد کرنے والے متاثرین سے ناانصافی ہوئی۔ فیصلے پر عمل نہ ہونے سے بہتر پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والوں سے بھی ناانصافی ہوئی۔ قوم نے ناانصافی کا خمیازہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں بھگتا۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ قاضی صاحب نے اس فیصلے میں 9 مئی کو بھی
کا پیوند لگا دیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس پہ کل سے بڑی بات ہوئی ہے۔ میں بھی آج کا میرا جو اہم نقطہ اس ساری اس میں یہ ہے کہ کیا آیا اس سے پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا، کیا آیا اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ بادی النظر میں عمومی رائے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے ذکر کر کے خان صاحب کے پرش تشدد یا اس اپروچ پہ ایک مہر لگا دی ہے، لیکن یہ تو ایک آسپیکٹ ہے۔ چلیں ابھی میں آپ کو اس کی مزید تھوڑی فیصلے کی بات کرنے کے بعد اس میں بات کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ پرتشدد واقعات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ مستقبل کے خدشات واضح کر رہا تھا۔ کیس کے فیصلے کو مختلف حکومتوں نے 5 سال تک نظر انداز کیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کے نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی جا چکی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جی اب آپ یہ دیکھیں اس میں 2 حکومتیں آتی ہیں، ایک آتی ہے شاہد خاقان عباسی کی حکومت اور میاں صاحب کی حکومت، اور ایک دوسری آتی ہے شاہد خاقان عباسی یعنی مسلم لیگ نواز اور پھر پی ٹی آئی اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ۔ تو اب یہ 3 حکومتیں ہیں، ان 3 حکومتوں کے جو عہدیداران ہیں ان پہ بھی بڑا سوال اٹھ رہے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کے وقت کی حکومت اور الیکشن کمیشن بدل چکے، موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن کو سابق حکومت اور الیکشن کمیشن کی غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن فیض آباد دھرنا فیصلہ تسلیم کر کے عمل درآمد کا کہہ چکے۔ وفاقی حکومت نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کمیشن بنا دیا ہے، امید کرتے ہیں کمیشن 2 ماہ کی مقررہ مدت میں کارروائی مکمل کر لے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کی فارن فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے 1 ماہ کا وقت مانگا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی کی فارن فنڈنگ متعلق 1 ماہ میں رپورٹ جمع کروائے۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ اتنے سال کیس نہ مقرر کرنے پر ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ سپریم کورٹ خود پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہیر پھیر تسلیم کرتی ہے۔ سپریم کورٹ قرار دیتی ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی، سچ آزاد کرتا ہے، اداروں کو مضبوط بناتا ہے۔ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان تک سچ پہنچایا جائے، ہر ادارے کا فرض ہے کہ وہ ذمہ داری اور شفافیت کا مظاہرہ کرے۔ اداروں سے غلطی ہو تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں کہا گیا غلطیاں نظر انداز کرنے اور دبانے سے ٹیکس ادا کرنے والے عوام کے مفاد کے خلاف ہے۔ عوام کا دور پر عدم اعتماد عاملیت کو فروغ اور جمہوریت کی نفی کرتا ہے۔ اپنے اداروں کو داغدار کرنے والے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اداروں کو داغدار کرنے والے اپنے اداروں کی نفی کر کے اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ شیخ رشید کے وکیل نے ان کی موجودگی میں نظر ثانی درخواست واپس لی۔ شیخ رشید سے بار بار پوچھا نظر ثانی درخواست کیوں دائر کی۔ شیخ رشید سے بار بار پوچھا 4 سال 8 ماہ نظر ثانی درخواست واپس کیوں نہیں لی۔ شیخ رشید نے کہا انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ حیرت ہے ایک سیاسی رہنما اور سابق وفاقی وزیر نے غلط فہمی کی بنیاد پر نظر ثانی دائر کی۔ عدالت نے شیخ رشید سے پوچھا آپ نے کسی کے کہنے پر نظر ثانی دائر کی تھی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تشکیل کردہ کمیشن کو دیکھنا ہوگا کہ کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئیں۔ شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست عدم پیروی پر خارج کی جاتی ہے۔ تحریر حکم نامے میں کہا گیا ابصار عالم نے بطور چیئرمین پیمرا اپنی برطرفی کے خلاف اپیلوں پر متفرق درخواست جمع کرائی۔ ابصار عالم کی درخواست سے عدالت نے یہ اخذ کیا کہ اپنی اپیلیں بحال کروانا چاہتے ہیں۔ ابصار عالم نے کہا کہ وہ چیئرمین پیمرا کے عہدے پر بحالی نہیں چاہتے۔ ابصار عالم نے کہا کہ اپنے خلاف آئی آبزرویشن کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ ابصار عالم کی درخواست واپس لے جانے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان کے متعلقہ ایڈیشنل رجسٹرار فیض آباد دھرنا فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں مقرر نہ ہونے پر رپورٹ جمع کروائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فیض آباد دھرنے پر عمل درآمد کی اس کی مزید سماعت 22 جنوری 2024 کو ہوگی۔ تو جناب یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ تو بڑا واضح ہے۔ قاضی صاحب تو اب کسی صورت یعنی ٹکنے کا نام نہیں لے رہے۔ قاضی صاحب کے بارے میں جو فیوچر کے اندیشے تھے، انہی اندیشوں کے تحت قاضی صاحب پہ مطلب وہ اس وقت کا ایک ریفرنس آیا، جس کے بعد میں اگرچہ مختلف لیول پہ یہ تردید ہوتی ہے کہ جی یہ تو عمران خان کی حکومت نے ذاتی طور پہ کیا تھا، ہمارا تو قاضی صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن قاضی صاحب کی جب عمل درآمد کی اس حکم نامے کو پڑھے تو قاضی صاحب کا لینا دینا کس کے ساتھ ہے، کون ہے؟ اگر دیکھیں قاضی صاحب جواب مانگ رہے ہیں حکومت سے، تو مجھے یہ بتائیں پاکستان میں حکومت کون کرتا ہے؟ یا یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے آج کل جو سیاسی مینیپولیشن ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ کیا جو موجودہ حکومت ہے نیوٹرل حکومت ہے یا نہیں؟ نیوٹرل حکومت تو نہیں ہے، میں کہتا یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے کیا یہ نیوٹرل ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایسے اقدام لگ رہے ہیں کہ یہاں کے نیوٹرلٹی کا تاثر ہے؟ کیا ابھی جو منظرنامہ آج کل ہو رہا ہے کیا 2017 کے اینڈ اور 2018 میں کیا نہیں ہو رہا تھا؟
تو قاضی صاحب کا سارا مدعا، اب قاضی صاحب نے ذکر کیا اس میں بطور خاص پی ٹی آئی کا 9 مئی کا، تو اب 9 مئی کے حوالے سے ان کا جو آبزرویشن ہے، یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا لاس ہے، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں جاتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اسی بات کو کلیم کرتی آ رہی ہے کہ یہ جو ہے باتیں ہیں یہ یک طرفہ ہیں، اس کو پروب کیا جائے، اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ واقعات کیوں ہوئے۔ تو قاضی صاحب کا جو مدعا تھا وہ معاملات ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو نمٹنے سے تھا۔ ایک کوشچن تو تھا فیض آباد دھرنے میں کہ ایسے دھرنے کیوں ہوتے ہیں، کس کے ایما پر ہوتے ہیں اور کون سپانسر کرتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس قسم کی اگر کوئی ہے تو ریاستی اداروں کی کیا ریٹ ہے، ریاستی ادارے ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ فیض آباد کے اس کو دیکھیں اور پھر پی ٹی آئی کے 25 مئی 2022 کو اور اس کے بعد جو ان کا نومبر میں لانگ مارچ تھا اس کو، اور اس کے بعد 9 مئی کو دیکھیں تو یہاں سوال ایڈمنسٹریشن کے اوپر آتے ہیں کہ اگر ایک پولیٹیکل اینٹی وہ اس طریقے سے بیہیو کرنے جاتی ہے، اور یہ سوال سے ہماری اس میں ایڈمنسٹریشن پہ نہیں، حکومتوں نہیں، یہ پولیٹیکل اس کے لیے ہے کہ ایسی کو اینٹیٹیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کرتی ہے۔ دیکھیں یہ فیض آباد دھرنے پہ قاضی صاحب نے جنوری تک کی میعاد دے دی ہے، تو جنوری تک دیکھیں کیا سکون ہوتا ہے، کیا یہ جو کمیشن ہے یہ واقعتاً جو معاملے کے اصل کرداروں تک پہنچتا ہے، یہ اس پہ معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے وہ سفارشات پیش کرتا ہے، یا یہ ایک کوئی ڈنگ ٹپاؤ ہے، یا یہ ہے کہ وقت پاس کرنا ہے۔ لیکن جی قاضی صاحب کا ٹینیور رہے گا 2024 کا اکتوبر، تو کیا قاضی صاحب اکتوبر تک برداشت کرتے ہیں؟ قاضی صاحب کوئی اس پہ ہارش ڈیسیجن لیتے ہیں؟ کیا حج قاضی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ سینگز پھنسانے والا ہوتا ہے، یا قاضی صاحب یہ بھی ٹائم جیسے باقی والے عرصہ گزار گئے ہیں وہ بھی گزار جاتے ہیں؟ تو یہ آج کی موضوعات تھیں کہ فیض آباد دھرنا اور اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے حکومت کی طرف سے بنایا گیا انکوائری کمیشن، دیکھیں کیا ہوتا ہے جی، جنوری تک انتظار کریں، جنوری تک 24 جنوری تک تو دیکھیں جی 2 مہینے کا واقعی کیا ٹائم تو ہو جائے گا اس کمیشن کے لیے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس عرصے میں کمیشن کیا کرتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر ثاقب نثار صاحب کو بلانا پڑے تو انہیں بھی بلا لیا جائے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلایا جائے، انہیں بھی بلایا جائے، اور ڈی جی آئی صحیح صاحب کا کو بھی بلایا جائے۔ اب بات یہ کہ کیا ابھی یہ پاکستان میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی انکوائری ہوگی، یہ آئیں گے بتائیں گے، حقائق تک بات پہنچی جائے گی، یا قاضی صاحب کے لیے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔